دینی تربیت ہونا اولاد کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ یہ دینی تربیت کیسے ہو؟ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، بلکہ تین طریقہ کہہ سکتے ہیں۔ گھر میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ والدین خود ایسی تربیت کرے کہ میری اولاد جو بھی تعلیم حاصل کرے، دنیا کی جو بھی تعلیم حاصل کرے، لیکن عقائد جو اسلامی عقائد دینی عقائد پختہ رہے، والدین اس کی فکر کریں، گھر کا ماحول ایسا بنایا جائے۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ جو ہمارے اور آپ کے ذمے ہے۔ آپ طالبان علوم نبوت ہیں، بہت سارے طلبہ ہیں جو اس سال فارغ ہو جائیں گے، کہیں وہ ادارہ کھولیں گے، کہیں نادم محتمم بنیں گے، کہیں کہ مفتی اعظم ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے، خوب خوب کام لے آپ سے ہم سے۔ تو دوسرا اہم کام دوستو یہ دینی عقائد کو پختہ کرنے کے لیے کہ آپ ہر علاقے میں، ہر محلے میں مکتب کا انتظام کر دیجئے۔ 10-15 گھر کے بیچ میں، 30-40 گھر کے بیچ میں ایک مکتب ہو جائے۔ اب پڑھائے گا کون؟ آپ کے پاس وقت ہے، آپ پڑھائیں یا کسی کو متعین کر دیا جائے جو صحیح علم رکھتا ہے؟ پیسے کہاں سے ملیں گے اسے؟ فیس لی جائے، بچوں سے فیس لی جائے، اور اگر فیس نہ دے سکے بچے تو ان گھروں میں جو متمول قسم کے آدمی ہیں آپ ان کو ترغیب دیں، بچائیں، وہ تعاون کریں گے، اور اس طرح مکاتب کا جال بچھا دیا جائے۔ ہمارے ایک چاہنے والے ہیں، محب ہیں، مخلص ہیں، نوجوان ہیں، حافظ شعیب صاحب، حافظ ہیں وہ، کرناٹک میں ایک جگہ ہے، کرناٹک نہیں بلکہ اڑیسہ میں، معصوم پورہ کے رہنے والے ہیں، ماشاءاللہ وہ متعدد مکاتب چلاتے اور بہت مضبوط انداز میں چلا رہے ہیں۔ حالانکہ صرف حافظ ہے، جذبہ ہے، تڑپ ہے، انہوں نے کچھ افراد کو کھڑے کر دیے جو افراد مالی تعاون کرتے ہیں، اور اس طرح شاندار نظام چل رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے طالبان علوم نبوت سے کہ جس کی جیسی حیثیت ہو، جیسا موقع ہو، ہم مکاتب کا جال بچھا دیں، جہاں دین کی بنیادی باتیں جو ہیں، عقائد کی بنیادی چیزیں ہیں، وہاں اس کی تعلیم دی جائے، اور ایسی پختہ تعلیم دے دی جائے کہ بچہ جس میدان میں بھی چلا جائے لیکن عقائد کے معاملے میں وہ کسی سے سمجھوتا نہ کر سکے، اپنے عقائد کو چھوڑ نہ سکے۔ اور تیسرا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے دوستو کہ مساجد ہیں، مساجد میں انتظام کیا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آبادی بڑی ہوتی ہے، بڑی آبادی میں ایک مسجد ہے، امام صاحب پورے کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، تو گھروں کو تقسیم کر کے گھروں میں یا کوئی ایسی جگہ وہاں مکاتب کا انتظام کیا جائے، اور مسجد میں بھی سباہیہ اور مسائیہ کا نظام رکھا جائے۔ حیدرآباد شہر میں الحمدللہ یہ نظام بہت بہتر ہے، اور اکثر مساجد میں سباہیہ مسائیہ کا یہ نظام ہے۔ کون پڑھائے گا وہاں؟ امام صاحب پڑھائیں گے۔ پیسہ کون دے گا؟ امام صاحب کو، اس لیے کہ امام صاحب جو سباہیہ مسائیہ پڑھائیں گے ان کو اپنی دیگر مشغولیات سے وقت نکالنا پڑے گا، پیسہ کمیٹی کو دینا ہے۔ امامت کی جو تنخواہ ہے اس کے علاوہ مکتب کی تنخواہ یہ کمیٹی دے گی، صدر سیکریٹری کو اس کی طرح متوجہ ہونا ہے۔ اس طرح ہماری تمام مسجدیں ایسی ہو جائیں جن میں مکاتب کا نظام ہو، بچہ اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، جہاں بھی پڑھے، لیکن عقائد کی تعلیم کے لیے، اسلام کی بنیادی تعلیم کے لیے وہ مساجد کا رخ کرے۔ تعلیم بالغان کا نظام کر دیا جائے، تعلیم نسواں کا نظام کر دیا جائے، تعلیم اطفال کا نظام کر دیا جائے، اور ان کے لیے اوقات بانٹ دیے جائیں۔ تو اپنی اولاد میں دین کو باقی رکھنے کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، ان طریقوں میں سے 3 طریقے ہم نے آپ کو بتائے۔ گھر کا ماحول بنایا جائے بہتر سے بہتر، مکاتب کا جال بچھا دیا جائے، اور مساجد کو بھی مکتبوں سے جوڑ دیا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اولاد کسی بھی میدان میں رہے گی، خواہ وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، آفیسر ہو، کچھ بھی ہو وہ، لیکن وہ سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان رہے گا۔ وہ سچا پکا مسلمان سب سے پہلے رہے گا۔
اور پھر اس کے بعد دنیا کے مسائل اور دنیا کی ضرورتیں بھی سب حل ہوتی رہیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقائد سے، دینی شعار سے، دینی باتوں سے کسی بھی صورت میں ہم سمجھوتا نہ کریں، بلکہ اس پر قائم رہیں، دائم رہیں۔